تمام تر معاملات کو حل کرنے کے لیے جو ہے وہ آئینی ترمیم آ گئی ہے، اور انہوں نے کہا جی کہ آئینی عدالت ہم بنا رہے ہیں تاکہ جو مقدمات ہیں وہ فوری حل ہو سکیں. تو آئینی ترمیم جو ہے اس میں جو بڑے بڑے نکات ہیں وہ میں آپ کے سامنے ڈسکس کر دیتا ہوں. اس میں پھر مختصراً آپ بس بتا دیجیے گا کہ آپ کا اس پر کیا موقف ہے. کہ جناب آئینی عدالت جو ہے وہ بنے گی، ججز کی تقرری اور تبادلوں میں ترمیم کر دی گئی ہے. جو چیف آف آرمی اسٹاف ہیں وہ اب چیف آف ڈیفینس اسٹاف بھی ہوں گے. فیلڈ مارشل، مارشل آف ایئر فورس اور ایڈمرل آف فلیٹ کا جو رینک ہے وہ تاحیات رہے گا، اور مراد اور وردی بھی ملے گی ان کو. جو چیئرمین جوائنٹ آف اسٹاف کمیٹی کا ایک عہدہ تھا وہ 27 نومبر سے ختم ہو جائے گا. اور اب 248 کے تحت، جس کے تحت صدر کو استثناء حاصل تھا، اب ان تمام جو عہدیداران ہیں ان کو بھی استثناء حاصل ہوگا. اب یہ تاحیات ہوگا. پہلے تھا صدر صاحب کے لیے بھی 5 سال کے لیے، اب ان تمام تر جو شخصیات ہیں ان کو تاحیات استثناء حاصل ہوگا. بجائے اس کے اگر صدر کے لیے یہ ہے کہ اگر وہ دوبارہ کبھی کوئی پبلک ہولڈر بن جاتے ہیں تو وہ پھر دوبارہ کٹہرے میں آ سکتے ہیں. لیکن جو یہ صورتحال ہے تو آپ کیا دیکھتے ہیں کہ 27ویں آئینی ترمیم جو ہے کس طرح سے؟ یہ 27ویں آئینی ترمیم جو ہے یہ آئین کے ساتھ ایک ڈرامہ کیا جا رہا ہے، بہت بڑا ظلم کیا جا رہا ہے. پہلی بات تو یہ ہے کہ صدر صاحب کو جب یہ استثناء مل جائے گا، ٹھیک ہے نا، فیلڈ مارشل کے لیے تو آپ کہہ رہے ہیں نا وہ تاحیات یونیفارم میں رہیں گے. جب یونیفارم میں رہیں گے اس میں کوئی حرج نہیں ہے تو پھر تو وہ آن ڈیوٹی ہے نا ہر وقت. اچھا، اور اس نے دوسرا کو کام نہیں کرنا، اسی کام کے اوپر رہنا ہے. لیکن جو پریزیڈنٹ ہے اس نے تو ریٹائر ہو کے دوسرے کام کرنے ہیں نا. تو کیا پریزیڈنٹ جب فارغ ہو جائے گا وہ کسی کو بھی گولی مار دے، کسی بینک کو لوٹ لے، سب معاف ہے؟ نہیں ہونا چاہیے، سب معاف ہے. ہاں، جب تک وہ پریزیڈنٹ ہے وہ تو میں وزیر اعظم کے بھی حق میں ہوں. لیکن وہ فوجداری مقدمات کا ٹرم یوز ہوتا ہے، کرمنل میں تو ہو سکتا ہے. میں وزیر اعظم کے بھی حق میں ہوں، چیف منسٹر کے بھی حق میں ہوں کہ جب تک وہ چیف منسٹر ہے، جب تک وہ پرائم منسٹر ہے، اس وقت تک اس کے خلاف کیس چلنا نہیں چاہیے. یعنی بن جائے مجھے اعتراض ہے جی اس نے میری زمین پہ قبضہ کر لیا چیف منسٹر نے، یا میرے پیسے چوری کرا لیے ہیں، یا میرے بچے کو قتل کرا دیا ہے، تو میں ایف آئی آر دے دوں. لیکن ایف آئی آر والے اس کو بلا نہیں سکتے انٹل کہ وہ چیف منسٹر ہے. یہ میری سوچ بڑے عرصے سے ہے. اس حد تک تو پریزیڈنٹ کا رائٹ درست ہے تاکہ وہ دفتر چلائے کہ عدالتیں بھگتے. لیکن جب وہ فارغ ہو جائے گا پھر اپنا کیس فائٹ کرے، ثابت کرے وہ بے گناہ ہے. یہ کیوں لکھوانا چاہتے ہیں تاحیات انہیں پوچھا نہ جائے، جس کو مرضی قتل کر دیں، پورے بینک کو لوٹ کے لے جائے، کوئی پوچھے گا نہیں. یہ تو ڈرامے بازی ہے. اور یہ تو فوج میں بھی کسی کے لیے نہیں. ہاں، اگر وہ یونیفارم اتار دیتا ہے تو وہ بھی اس کے خلاف بھی کٹہرا آنا چاہیے. اور تاحیات جو ہے وہ وردی اور مراد جو ہیں یہ ٹھیک نہیں. دیکھیں وہ تو دنیا کے اندر اور جگہوں پہ بھی سنا ایسا ہوتا ہے کہ اگر وہ کوئی ایسا کارنامہ کرتا ہے کہ جس میں پوری قوم کا سر فخر سے بلند ہو جائے. ہاں، اس میں ایک مجھے اعتراض ہے کہ جن پائلٹوں نے عاصم منیر صاحب کو تو فیلڈ مارشل اب کہہ رہے ہیں ٹھیک ہو گیا، ظاہر ان کا بھی ایک پوزیٹو کردار تھا، جرأت مندانہ اس معاملے میں ہندوستان کے خلاف. لیکن کیا وہ جو پائلٹ ہیں ان تو ہمت ان کی تھی، اصل تو جو ایئر چیف تھا اس کی تھی، ان کو کیا مراد دی؟ انہیں بھی تو کوئی میڈل دینے چاہیے تھے، انہیں بھی تاحیات نوکری کر دینی چاہیے تھی. وہ پائلٹ بھی تاحیات، ان پائلٹوں کو تو بطور خاص جنہوں نے ان کے گرائے جہاز، تاحیات انہیں دینا چاہیے تھا، ان کو بھی اعزازات ہونے چاہیے. بہت شکریہ جلیل احمد شرکپوری صاحب، آپ نے ہمیں وقت دیا اور بڑی خندہ پیشانی سے تمام سوالوں کے جواب دیے. آئندہ بھی آپ کے ساتھ نشستیں رکھیں گے. ناظرین آج کے لیے اجازت چاہیں گے، پھر ملیں گے کسی مزید موضوعات کے ساتھ، کسی اور شخصیت کے ساتھ. تب تک کے لیے گڈ بائے.